بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے ہلکا ہلکا ہوا کا جھونکا آتا ہے، یعنی جیسے کسی مریض کو تھوڑی تھوڑی آکسیجن دی جاتی ہے، اسی طرح عدالتوں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے ہوا کا جھونکا ان کو ملتا ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ بصورت دیگر تو جس طرح ملک میں بارشیں نہیں ہو رہی، اسی طرح پی ٹی آئی والوں کے لیے انصاف جو ہے تقریباً ناپید ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ عدالت نے جناب چودھری پرویز لائی صاحب کو صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 32 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہی چودھری پرویز لائی کے کاغذات صوبائی اسمبلی میں ہیں اور وہی قومی اسمبلی میں ہیں، پی پی 32 سے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن قومی اسمبلی کے حلقہ جو ہے وہاں سے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ بہرحال تھوڑی سی، جیسا کہ میں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی آکسیجن دیتے ہیں کہ نہ جوندیاں چ نہ مردیاں چ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بکر سے این اے 91 پہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کو بھی پہلے نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن تھوڑی سی آکسیجن ان کو بھی دی گئی ہے، ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے۔ پھر شوکت بسرا صاحب این اے 163 پہ بول نگر سے الیکشن لڑ رہے تھے، پہلے ان کی بھی آکسیجن بند تھی، لیکن ان کو بھی وینٹیلیٹر جو ہے تھوڑا سا آن کیا گیا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور محترمہ صنم جاوید جو ہیں، وہ جو بڑی پختہ ارادوں کی مالک بن کر ابھری ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ان کارکنوں میں سے سامنے آئی ہیں جو چوری کھانے والے نہیں ہیں۔ چوری کھانے والے تو سب بھاگ گئے ہیں، چوری کھانے والے منہ تو آپ کو پتہ ہے عثمان بزدار جیسے ہوتے ہیں، چوریاں کھائیں اور بھاگ گئے ہیں، لیکن محترمہ صنم جاوید صاحبہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، تھوڑی آکسیجن ادھر بھی دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو چکوال کی ٹمن فیملی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ادھر ملتان میں تو ایک طوفان برپا ہے۔ اگر دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ ڈنٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو پڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رانا محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، اور مخدوم جاوید ہاشمی جو معروف باغی بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی سے بغاوت کر کے واپس مسلم لیگ نون میں گئے تھے، لیکن اب عمران خان سے وہ بہت متاثر نظر آتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ملتان میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے جیل میں بیٹھ کر جناب کلمہ حق بلند کرنے پہ مخدوم جاوید ہاشمی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تو اب تیاریاں ساری مکمل ہیں، اور پی ٹی آئی کو چونکہ تقریباً ان سے بلہ چھین کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ووٹر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اب الیکشن کمیشن اور نگران جو ہیں ان کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ووٹر جو ہے 8 فروری کو کیا فیصلہ کرے گا، چونکہ ووٹر کو وہ پولنگ اسٹیشن تک تو، اس کے گیٹ تک تو مینج کر سکتے ہیں، یا جس طرح پہلے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، لیکن اب اندر جب ووٹر اپنے ووٹ کی پرچی استعمال کرے گا، اس کو ٹلٹ کرنا یا اس کو تبدیل کرنا یا اس کے اوپر دھاندلی کرنا، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان میں جس طرح اب پچھلے 1.5-2 سال سے آئین اور قانون کو ہر جگہ پامال کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جب ووٹر تو ہے وہ اپنے امیدوار کو، کسی اور کو، فاختہ کو ووٹ دے کے نکلے یا بینگن کو ووٹ دے کے نکلے، تو شام کو جب آر ٹی ایس ہے وہ کچھ اور ہی رزلٹ دکھا دے، کیونکہ آر ٹی ایس کا رزلٹ جو ہے وہ تو انہی کے پاس ہوگا جو سپریم کورٹ نے جو آروز مقرر کیے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کا ایک فرلو الیکشن ہے اور بدنام ترین الیکشن ہے، جو ایسا الیکشن ہے جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی بدنام ترین ہے۔ 1990 میں تو خیر کھلم کھلا تقسیم، پیسوں کی تقسیم ہوئی تھی، لیکن اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا جس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پراپوگنڈا کرتا ہے، تو سوشل میڈیا سے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، بعد میں سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا، تو اس وقت تک پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ چکا تھا۔ اب چونکہ رات کو اگر واردات ہوتی ہے تو صبح سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو صبح واردات ہوتی ہے تو شام کو سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو یہ پرابلم جو ہے وہ نگرانوں کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے اب بھی الیکشن ملتوی ہو جائیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ تو نہ بائیکاٹ کرنے کے چکر میں ہیں، اور وہ نوشتہ ادوار پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ نواز شریف اور زرداری کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو لمبی لمبی ان کو تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور میری کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور اب جیل کے اندر بھی جو جیل سپریڈنٹ ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ایک نیا لاہ عمل اختیار کیا ہے،
اور عمران خان سے میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کو 50 فٹ دور جو ہیں وہ کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں تھوڑے تھوڑے عمران کو بھی اندر آکسیجن دی جاتی ہے، کبھی میڈیا سے بات کرنے دی جاتی ہے، کبھی میڈیا کو پیچھے لے جایا جاتا ہے، اور اب جہاں میڈیا کو جگہ دی گئی ہے وہاں پہ میڈیا کے لوگ جو ہیں بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے رہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کھڑا رہنے والی صورتحال رہی تو کافی میڈیا کے نمائندے جو ہیں وہ خود ہی جان چھڑائیں گے کہ یار اندر جا کے تو کھجڑ ہی ہونا ہے، لہٰذا چھوٹی کرو۔ تو وہاں پہ اندر اگر یہ اوپن کورٹ کا انہوں نے تاثر پیدا کرنا ہے یا تاثر دینا ہے تو پھر میڈیا کے نمائندے کو بٹھانے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، اور اتنا دور نہیں عمران خان سے ہونا چاہیے میڈیا کے نمائندوں کو کہ وہ ان سے کوئی سوال نہ کر سکیں۔ بہرحال تھوڑی تھوڑی آکسیجن ہر جگہ فراہم کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ 8 فروری سے پہلے اور کتنی آکسیجن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کو دیتی ہے، چونکہ ایسے معاملات بھی ہیں کہ کئی جگہ پہ کچھ درخواستیں ایسی ہیں جہاں بلے کا نشان مانگا گیا ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے کافی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔